بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آم، وہ ہمارے پچھلے لیکچر کا کنٹینیویشن ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر کی میں ایک شارٹ سمری دے دیتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی جو فیملی ہے ان کی آخرت میں ان کے ساتھ آ، ان کا جو اسٹیٹس ہے کہ وہ یا جنتی ہے یا ان کا کیا اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو ہم نے حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ پایا کہ وہ بخاری کی حدیث کے حساب سے ہے کہ وہ دوزخ میں ہے، اور سب سے کم حصہ سب سے کم عذاب ان کا دوزخ میں انہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ہم نے آ، یہ اہل فطرت کے بارے میں دیکھا کہ اہل فطرت کون ہوتے ہیں، اور ان کے زمانے میں اگر کوئی پیدا ہوگا تو ان کے ساتھ آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ تو میں پھر سے ریمائنڈ کروا دیتا ہوں، اہل فطرت وہ لوگ ہیں جو اس سمے میں پیدا ہوئے ہیں جس وقت دنیا میں کوئی بھی نبی کی دعوت کا نہ کلیئر فارم ایک جگہ پہ ایگزسٹ کرتا تھا، یا نہ کوئی نبی بھی ایگزسٹ کرتے تھے اس دورانیے میں۔ تو اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو گیپ تھا، یہ اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ قریب قریب 600 سال لمبا تھا۔ اور اس کے بارے میں جو آخرت سے متعلق جو اہل فطرت میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی آخرت سے متعلق ہم نے ملٹیپل ویوز دیکھے تھے۔ کہ ایک جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ جو آ، جو شرک نہیں کرتے اور جو توحید پہ ہے، وہ جنت میں جائیں گے اور باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ دوسرا ویو یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ لیا جائے گا ڈے آف ججمنٹ پہ۔ تیسرا ویو یہ تھا کہ آ، وہ کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو وہ سارے کے سارے جنت جائیں گے بغیر کوئی سوال و جواب کے۔ اور چوتھا ویو یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے۔ اور ان سب کو ملا کے ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ جو دنیا میں توحید پہ تھے، اگر ان کے ساتھ ڈے آف ججمنٹ پہ بھی اگر ٹیسٹ لے لیا جائے تو آ، وہ لوگ ویسے بھی پاس ہو جائیں گے۔ تو جو دوسرے ایسے لوگ تھے جو آ، جو توحید پہ دنیا میں نہیں تھے، تو ان کو یہ ساتھ ڈے آف ججمنٹ پہ ایک چانس دیا جائے گا، اور ڈے آف ججمنٹ پہ ان کے ساتھ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بیسس پہ ان کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ کنکلوژن تک ہم پہنچے تھے۔ اوکے، تو آج کا جو پارٹ ہے اس میں ہم اسپیسیفکلی اللہ کے نبی کے 3 فیملی ممبرس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایک تو ہے ان کے جو دادا تھے، عبد المطلب، اور دوسرے اللہ کے نبی کے فادر، والد صاحب، عبداللہ، اور تیسرے ہیں ان کی مدر آمینہ۔ تو ان سب کے بارے میں دو ڈفرینٹ ویوز لیے جاتے ہیں امت میں پریڈومننٹلی، اور ریسنٹلی ایک تیسرا ویو بھی انٹروڈیوس کیا گیا۔ تو ہم ان تینوں ویوز کو ایگزامن کریں گے، اور فائنلی ایک کریکٹ کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی ہم اسٹارٹ کریں گے، اور پھر اگر یہ ہمارا پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دین ہم جائیں گے اللہ کے نبی کی ڈسکرپشن کے بارے میں، کہ وہ دکھنے میں اللہ کے نبی کیسے تھے۔ ان کی کافی ڈیٹیل ڈسکرپشن آئی ہے حدیثوں میں، تو ہم اس میں جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک عمومی فیمس کتاب ہے جس میں ڈسکرپشن ڈیٹیلڈ میں مل جاتا ہے، اس کا نام ہے شمائل الترمذی۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے، اور اس بک کی ہم جو حدیث ہیں ان کو ایک کنٹیکسٹ میں ہم اللہ کے نبی کے ڈسکرپشن کو سمجھیں گے۔ تو یہ آج کا ایجنڈا ہے۔
تو स्टार्ट करते हैं. ओके. तो अ, सबसे पहले तो हम अ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, क्या वो अहले फितरत में से थे या नहीं थे, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, तो मैं. एक सेकंड बस. जी. तो ये है सबसे पहली आयत. अ, जी. तो ये सूरह यासीन की आयत नंबर 3 है. तो मैं पहले कुरान की आयत को पढ़ लेता हूँ. यू ओ प्रॉफिट आर ट्रूली वन ऑफ द मैसेंजर्स अपॉन द स्ट्रेट पाथ. दिस इज द रेवलेशन फ्रॉम द अलमाइटी, मोस्ट मर्सीफुल, so that you may warn people whose forefathers were not warned and so are heedless. तो इन तीन अ, तो इन चार आयतों के से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी, आप उनको उनको वार्न कर रहे हो जिनके फोर फादर्स को कोई वार्निंग नहीं मिली है पहले, और इसलिए वो लोग बहके हुए थे, भटके हुए थे. तो यहाँ पे जो फोर फादर्स के लिए अ, जी, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि अल्लाह के नबी जिस कौम में उतरे थे, तो वो कौम ऐसी थी जो जिनके फोर फादर्स को कोई मैसेंजर नहीं आया था. मतलब ये अ, मक्का के लोगों की बात की जा रही है, क्योंकि मक्का की आयत है ये. तो इससे पता चलता है कि जो मक्का के लोग थे, वो अहले फितरत में से थे. तो इसी बेसिस पे जो ये कहते हैं कि अ, अब्दुल मुत्तलिब अहले फितरत में से थे, तो अ, वो उसके लिए उनके सपोर्ट में वो ये वाली आयत पेश करते हैं. ओके. तो ये एक आयत है जिससे ये एक्सप्लेन होता है. ओके. अब यहाँ पे. जी. तो ये सूरह तौबा की आयत है.
Allah would never consider a people deviant after he has guided them until he makes clear to them what they must avoid. Surely Allah has full knowledge of everything. तो ये उन आयतों में से है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह उनके ऊपर कोई अ, उन लोगों को ऐसे डिविएंट नहीं मानते जब तक कि उनको हिदायत क्लियर हो जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि क्या चीजें उन्हें नहीं करनी है। तो क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को नहीं नहीं वो अहले फितरत के दौर में थे तो उन तक ये बात नहीं पहुंची। तो उनके साथ वही कंडीशन रहेगा जो अहले फितरत के साथ रहेगा। ये क्लियर हो गया इन दोनों आयतों से मिला के। तो अ, बहरहाल इसके अगेंस्ट में जो शिया का ये मौकिफ है कि जो अ, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे वो एक मुसलमान थे और वो तौहीद परस्त थे। ये शिया का मौकिफ है। और वो इस कंटेक्स्ट में एक हदीस पेश करते हैं। वो मैं हदीस आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हदीस इनफैक्ट जो वो कोट करते हैं वो सुन्नियों की किताब में भी पाई जाती है। तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ। ये सही बुखारी की रिवायत है। नरेटेड अबू हुरैरा, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, I have been sent as an apostle in the best of all generations of Adam's offspring since their creation. तो इस हदीस में अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की जो नस्ल थी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी तक, वो सारी उनके जनरेशन्स में से जो मतलब जिस जिस जमाने में वो आए थे उन सारे जनरेशन्स में से वो सबसे बेस्ट जनरेशन थी जो अल्लाह के नबी की नस्ल थी। तो अब ये हदीस के कंटेक्स्ट में ये बात बताई जाती है कि क्या कोई ऐसे इंसान जिस तक अल्लाह की हिदायत ही नहीं पहुंची तो वो बेस्ट ऑफ द जनरेशन में कैसे आ गया। तो इस बेसिस पे शिया कहते हैं कि वो मुसलमान थे। बहरहाल जो क्योंकि इसके काउंटर में जो सुन्नी कहते हैं वो ये है कि अ, क्योंकि उन तक हिदायत नहीं पहुंची थी तो उनको उनके जनरेशन में जो आम नॉर्म्स थे तो उन नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे बेस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे बेस्ट से मुराद ये नहीं कि अ, तौहीद और शिर्क का के हिसाब से बताया जा रहा है कुछ। ओके। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में एक और हदीस आती है। यहीं पे होगी। ठीक है। तो ये दलाइल नबुवा में हदीस है। आई हैव नेवर सीज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्योर लाइन्स टू प्योर वोम्स। तो अ, ये जो हदीस है कि जो अल्लाह के नबी है वो हमेशा अ, उनकी नस्ल प्योर प्योर वोम्स और लॉइंस से ट्रांसफर हुई है। ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्योंकि कुरान में आयत है ना कि मुशरिक जो है वो नजस है। तो यहाँ पे ताहिर होने की बात की जा रही है। तो इस बेसिस पे भी कुछ स्कॉलर्स ये व्यू लेते हैं कि वो सारे मुसलमान थे अल्लाह के नबी के जो
لینیج ہے. بٹ بہرحال یہ حدیث کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں. تو کیونکہ حدیث ضعیف ہو گئی تو پھر اس کی بات کا وزن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کسی کی آخرت کا اس میں ہم کنکلوژن پہ آ رہے، تو عقیدہ ہم ضعیف حدیث سے نہیں لے سکتے. آ، حضرت عبد المطلب کا کیس کلیئر ہے؟ یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ ہاں جی کلیئر ہے. اوکے. جی تو اب نیکسٹ پارٹ پہ آتے ہیں. اب نیکسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو آ، جو ہے اللہ کے نبی کے والد کے بارے میں، حضرت عبداللہ. تو یہ روایت ہے صحیح مسلم کی. Anas reported, verily, a person said, a messenger of Allah, where is my father? He said, he is in fire. When he turned away, he, holy prophet, called him and said, verily, my father and your father are in fire. تو اس حدیث میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کے سوال کیا کہ ویئر از مائی فادر. تو انہوں نے اپنے جو فادر تھے ان کے آخرت سے متعلق سوال کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ وہ اگ میں ہے. اور پھر جب وہ مایوس ہو کے پیچھے پلٹ گئے تو اللہ کے نبی نے انہیں واپس بلایا اور کہا کہ نہ بس آپ کے فادر، میرے بھی فادر آگ میں ہی ہیں. تو اس حدیث سے یہ کنکلوژن لیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے فادر تھے عبداللہ، وہ دوزخ کی آگ میں. اب اسی کنٹیکسٹ میں جو ہماری پرائمری بک ہے، میں وہ بھی کھول لیتا ہوں. جی تو یہ حدیث ہے امام بیہقی کی کتاب میں. البیہقی also reported on the authority of Amir bin Saad radiallahu anhu that his father said, a Bedouin came to Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, my father used to uphold ties of kinship and he did such and such, mentioning his acts of kindness. So where is he? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he is in fire. The Bedouin found it difficult to bear. Then he said, where is your father, O Messenger of Allah? He said, whenever you pass by the grave of idolater, give him glad tidings of hellfire. And the Bedouin later became Muslim, and he said, the Messenger of Allah gave me a difficult task. I never passed by the grave of an idolater, but I gave him tidings of hellfire. تو بہرحال اس سے بھی وہی مطلب لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو فادر ہے وہ دو لفظ میں ہے. بٹ اب آتا ہے یہاں پہ کچھ ارلی امامس کا جو عقائد تھے اس کے بارے میں. تو کیونکہ
یہ حدیث جس نے کوٹ کرا ہے وہ امام بائی حقی ہے. تو امام بائی حقی جو ہے وہ اہل سنت کے بہت ہی ٹاپ اسکالرس میں سے مانے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیونکہ وہ یہ حدیث اپنی کتاب میں کوٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ مان سکتے ہیں سیفلی کہ ان کا عقیدہ یہی تھا اللہ کے نبی کے فادر کے بارے میں. تو اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں. جی، یہاں پہ ایک اور پیراگراف ہے. جی، یہ رہا امام بیہقی کا ایک ڈائریکٹ کمنٹ. آفٹر مینشننگ اباؤ حدیث ان دلائل النبوہ, al-Baihaqi said, how can it not be, seeing that both his parents sallallahu alaihi wasallam parents and his grandfather used to worship idols till they died, and they did not follow the religion of Isa bin Maryam, and their kufur does not harm his lineage as their marriage was correct. Do you not see, when they accepted Islam together with their wives, they are not obliged to renew their marriage contract, nor they are separated. And Allah is the one who grants success. تو یہاں اس پیراگراف سے بھی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو امام بیہقی کا ہمیں عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیرنٹس دونوں اور ان کے جو گرینڈ فادر تھے عبد المطلب، وہ تینوں کو وہ کافر مانتے تھے اور وہ مشرک مانتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو حدیث نہیں ارلی اسکالر کا ایک عقیدہ دکھاتا ہوں. سنن نسائی میں ہے. تو جو کہ ہم جانتے ہیں کہ امام نسائی جو اہل سنت کے بڑے امام میں سے ہے، انہوں نے اپنی سنن نسائی میں ایک اور حدیث لیا. پہلے تو ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر میں ایکسپلینیشن دیتا ہوں. It was narrated from Sayyid bin al-Musayyab that his father said, when Abu Talib was dying, Prophet came to him and found Abu Jahl and Abdullah ibn Abi Umayyah with him. He said, "Oh uncle." اوکے، یہ میں نے غلط کھول دیا. یہ ہم نے پہلے کور کر رکھا ہے نا، یہ حدیث تو میں نے دوسری حدیث کھولنی تھی. یہ ابھی ہے. یہ رہے. It is narrated that Ali said, I heard a man praying for forgiveness for his parents who were idolaters. And I said, are you praying for the forgiveness for them, even though they are idolaters? یہ بھی نہیں ہے. ٹولس ایکچولی جو سننا.com کی نمبرنگ ہے نا، وہ ایکچوئل بک کی نمبرنگ سے الگ ہوتی ہے. تو میں نے بک سے وہ ریفرنس دیکھا ہے، تو یہاں پہ وہ ایگزیکٹ حدیث کا نمبرنگ تھوڑی اوپر نیچے ہے. یہ والی ہے جو میں چاہ رہا تھا. It is narrated that Abu Huraira said, the messenger of Allah visited the grave of his mother and wept and caused those around him to weep.
تو اللہ کے نبی نے اپنی ماں آمینہ کے قبر کی زیارت کری، اور اتنا اللہ کے نبی روئے کہ ان کے ساتھ جو صحابی تھے وہ لوگ بھی رو پڑے. He said, I asked my Lord for permission to pray for forgiveness for her, and he did not give me permission. And I asked him for permission to visit her grave, and he gave me permission. So visit the graves, for they will remind you of death. تو ریمیننگ جو حدیث ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کری، دعا کرنے کی پرمیشن لی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کرنے سے منع کر دیا اللہ کے نبی کو. اور پھر اللہ کے نبی نے پرمیشن مانگی کہ ان کی قبر کی زیارت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرمیشن دے دی. اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی یہ بتایا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے موت کی یاد آئے گی. تو یہ حدیث سے کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کچھ اسکالرس کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ماں کے لیے دعا کرنے سے روک دیا اللہ کے نبی کو، تو ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو مشرک ہے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہم جب ان کی موت ہو جائے. تو کیونکہ یہاں پہ اللہ کے نبی کی ماں کے جو مدر تھی آمینہ، ان کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو اس لیے یہ کنکلوژن نکالا جاتا ہے کہ وہ بھی مشرک تھے. اور یہ جو سنن نسائی ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے نا، وہ اس کے جو چیپٹرز کی ہیڈنگ ہے وہ امام نسائی نے خود لکھی ہے. جیسے صحیح مسلم ہے نا، تو اس کی ہیڈنگ انہوں نے امام مسلم نے خود نہیں ڈالی ہے، وہ امام نووی نے ڈالی ہے کئی سو سالوں کے بعد. بٹ جو امام نسائی نے خود اس چیپٹر کی ہیڈنگ لکھی ہے، تو امام نسائی نے خود چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی ہے کہ وزٹنگ دا گریو آف این آئیڈولیٹر. تو مشرک کی قبر پہ جانے کے بارے میں انہوں نے یہ ہیڈنگ بنا دی. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ امام نسائی بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جو مدر ہے وہ ایک مشرک تھی. تو یہ ہو گئے اس گروپ کے کنکلوژنس جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیرنٹس تھے کافر اور مشرک. اب ہم ان گروپ کے اوپر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک نہیں تھے نعوذ باللہ، اور وہ اہل فطرت میں سے تھے. تو ان کے میں پہلے آرگیومنٹس دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو سب سے پہلا آرگیومنٹ ہے قرآن میں. قرآن کی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی جی. اور did you witness when the death came to Jacob? جیکب مطلب یعقوب علیہ السلام. He asked his children, who will you worship after my passing? They replied, we will continue to worship your God and the God of your forefathers, Ibrahim, Ismail, and Ishaq, and the one God. And to him we all submit. تو
اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا کہ میرے مرنے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو فور فادرز تھے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان تینوں کے رب کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ایک اللہ ہے، ایک گاڈ ہے اللہ تعالیٰ، ان کی عبادت کریں گے انہوں نے کہا۔ تو یہاں پہ جو ٹرانسلیشن میں فور فادرز کا لفظ آیا، تو یہ فور فادر کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایکوریٹ ہے اس کیس میں۔ تو کیونکہ اگر ہم یہاں پہ عربک دیکھیں، یہ یہ آ گیا فور فادرز کا لفظ ابائی کا۔ تو جو ابائی کا لفظ ہے، تو ابائی کو ہم اگر جنرلی اردو میں کہیں تو ہم باپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ابائی کا لفظ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ تینوں کے کنٹیکسٹ میں یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہاں پہ اپنے ان کو ایسے کہنا چاہیے تھا کہ میرے دادا اور میرے انکل اور میرے پردادا، اس ٹائپ کا انہیں کہنا چاہیے تھا۔ بٹ کیونکہ عربک کمپریہنسو ہے تو اس میں ایک ہی لفظ میں تینوں کو ریفرنس کر دیا گیا۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ ابائی کا جو لفظ ہے وہ ہم ان جنرل ہمارے لینیج میں جو پیچھے والے لوگ تھے، ہمارے انکل کو بھی کہہ سکتے ہیں یا ہمارے گریٹ گرینڈ فادر کو بھی، اور ہمارے گرینڈ فادر کو بھی ہم ابائی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 983۔ Abu Huraira reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sent Umar for collecting sadaqah, and it was said that Ibn Jamil, Khalid bin Walid, and Abbas, the uncle of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, refused to pay it. Upon this, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Ibn Jamil is taking revenge, but for this that he was destitute, and Allah made him rich. As regards Khalid, you are unjust to Khalid, for be reserved his armors and weapons for the sake of Allah. And as for Abbas, I shall be responsible for it, and equal amount along with it. And he again said, Umar, bear in the mind, the uncle of a person is like his father. تو یہ جو لاسٹ لائن آئی ہے نا، عمر بیئر دس ان مائنڈ، دا انکل آف اے پرسن از لائک ہز فادر، تو اس کی اگر ہم عربی پہ غور کریں، جی، تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سیم وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو وہ قرآن میں دکھایا تھا، اب کا لفظ۔ تو یہاں پہ اب کے لفظ سے اللہ کے نبی اپنے انکل کو ریفرنس کر رہے ہیں۔ تو
ہم نے ان اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ جو یہ لفظ ہیں اس کو ہم انکل کے کنٹیکسٹ میں، فادر کے کنٹیکسٹ میں اور گریٹ گرینڈ فادر کے کنٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں واپس سے اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی کے فادر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ یہ رہی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا ویریلی مائی فادر اینڈ یور فادر آر ان فائر۔ اب ہم اس کی عربک پہ فوکس کرتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ بھی جو لفظ آیا ہے وہ سیم ابھی کا لفظ آیا ہے۔ تو آ، آ، تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو فادر ٹرانسلیشن میں فادر بتایا جا رہا ہے وہ ایکچوئل میں عربک میں ابھی کا لفظ ہے، اور ہمیں ابھی کے ملٹیپل ویز میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، فادر، انکل اور گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر، تو ان سب کو ہم ابھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم ایک اور کنکلوژن یہ نکال سکتے ہیں کہ اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ویریلی مائی فادر اینڈ یور فادر آر ان فائر، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ کے نبی نے مائی فادر کہا، یہاں پہ اللہ کے نبی نے لفظ تو استعمال کیا ابھی کا، بٹ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن فادر کے علاوہ انکل بھی تو ہو سکتی ہے، جو کہ ابو طالب تھے۔ ابو طالب، ہم نے یہ کلیئر ہو گیا ابو طالب کے بارے میں آلریڈی کہ وہ دوزخ میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے انہی کی بات کر رہے ہوں۔ یہاں پہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اللہ کے نبی ان کے والد عبداللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ مس ایمبیگیوس ٹرم یوز کی گئی ہے جو ملٹیپل ویز میں استعمال کی جا سکتی ہے، تو یہاں سے ہم کنفرم نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو حدیث ہے وہ کنکلوزیو حدیث نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے فادر کی آخرت کے بارے میں جو بتا رہی ہے۔ تو اس سے یہ چیز کلیریفائی ہو گئی۔ اب جو دوسری حدیث تھی جس میں یہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی کو ان کی ماں کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی پرمیشن مانگی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو ہاں، اس کا ایک کنکلوژن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک تھے سچ میں، اور اس وجہ سے منع کر دیا۔ بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسا ریزن ہو کہ جس وجہ سے وہ منع کر دیا ہو، کیونکہ ہمیں حدیثوں میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کئی بار اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پرمیشن مانگی الگ الگ چیزوں کے کنٹیکسٹ میں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ میں اس کا اگزامپل دے دیتا ہوں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی 2890۔ چیپٹر پارٹس آف دس امہ ول ڈسٹرائے اندر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، Amir bin Saad reported on the authority of his father that one day Allah's messenger came from a high land. He passed by a mosque of Banu Muawiyah, went in and observed 2 rakats there. And we also observed prayer along with him. And he
made a long supplication to his Lord. He then came to us and said, I asked my Lord three things, and he has granted me two, but he has withheld one. तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से दुआएं तीन दुआएं करी, और तीन में से दो को अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और एक को नहीं करा. I begged my Lord that my ummah should not be destroyed because of a famine, and he granted me this. And I begged my Lord that my ummah should not be destroyed by drowning, and he granted me this. And I begged my Lord that there should be no bloodshed among the people of my ummah, but he did not grant it. तो जो तीसरी दुआ थी कि उम्मत में एक दूसरे के वो कातिल ना बने और खून ना बहाए, अ, वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल नहीं करी अल्लाह के नबी की. तो यहाँ पे तो केस ही डिफरेंट है जिसके अंदर दुआ कबूल नहीं की गई. तो जो अब वापस से इस हदीस पे आते हैं. अ, तो दुआ नहीं कबूल करने के पीछे जब अल्लाह ताला ने हमें रीजन नहीं बताया, तो और इस हदीस में कहीं भी मेंशन नहीं है क्लियरली कि वो मुशरिक की कब्र पे जियारत का मेंशन इस हदीस में नहीं है डायरेक्टली. तो हमें खुद से ये कंक्लूजन पे जाना सही नहीं है, क्योंकि वो हदीस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है. दुआ कबूल नहीं करने की कोई और भी वजूहात हो सकती है जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के थ्रू हमें नहीं, हम तक वो चीज़ नहीं पहुंचाई. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद अ, एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचे जिसका कोई डायरेक्ट प्रूफ हमें नहीं मिलता. तो अगर हम इस आर्गुमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करें तो ये भी एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है. हाँ, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उससे ये व्यू निकाला है कि अ, अ, वो मुशरिक थे. बट हमें, क्योंकि एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि एम्बिगुअस स्टेटमेंट है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, तो हमें एक कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए. क्योंकि अ, अब इस कंटेक्स्ट में ना जो एक ऐसा स्कॉलर का ग्रुप आया है कि वो अ, अल्लाह के नबी के पेरेंट्स को मुशरिक कहने से मना करते हैं, तो उनके पीछे एक वो दलील पेश करते हैं. ये कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की. जी, तो सूरह अहज़ाब की आयत है. Surely those who offend Allah and His Messenger are condemned by Allah in this world and in hereafter, and He has prepared for them a humiliating punishment. तो इस कुरान के आयत में ये बात बताया जा रहा है, जो अल्लाह ताला को और अल्लाह के नबी को तकलीफ देते हैं, वो लोग को अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में कंडेम करता है, और उनके लिए एक खौफनाक पनिशमेंट अल्लाह ताला ने तैयार रखा है, ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट. तो अ, इस कुरान की आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी को और अल्लाह ताला को तकलीफ नहीं देनी चाहिए. अब हमें पता है कि अगर कोई किसी को ये बात बताई जाए कि तुम्हारे माँ बाप दोजख में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तकलीफ होगी. तो क्योंकि अगर हम अल्लाह के नबी को ये बात बताएं और अल्लाह के नबी को तकलीफ होगी ना, तो और फिर हम इस आयत में जो फतवा निकल के आ रहा है कि अल्लाह ताला उन्हें कंडेम करेंगे दुनिया और आखिरत में, तो हमें उस एक्सटेंट तक नहीं जाना चाहिए कि जिसमें हम इस आयत के अंदर जो फतवा है उस पे हम अमल कर लें. तो बेहतर यही है
کہ جہاں پہ کنکلوزیو آرگیومنٹ نہیں ملتا ہے تو ہمیں یہاں پہ احتیاط برتانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزوں کو ملا کے کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے پیرنٹس ہیں ان کی جو آخرت کا مسئلہ ہے وہ ایمبیگیوس ہے. اور کیونکہ ایمبیگیوس ہے ڈائریکٹلی ہمیں کوئی ریزلٹ تک پہنچنا ریزلٹ تک پہنچنے سے بیٹر یہی ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ایک کنکلوژن پہ نہ جائیں، غلط کنکلوژن پہ، اور اللہ کے نبی کو اس چیز سے دکھ نہ پہنچائیں. تو یہ اس کا کنکلوژن ہے. یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ سب کلیئر ہے. جی. تو جو اس ویو پہ ہے نا آج کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی کے پیرنٹس نعوذ باللہ اہل فطرت نہیں ہے اور وہ مشرک اور کافر ہیں، وہ آج کے زمانے کے اہل حدیث گروپ ہیں. اور جو کچھ ایسے بریلوی بھی ہیں جو اس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں، بٹ میجورٹی جو امت ہے وہ یہی مانتی ہے کہ اہل سنت میں میجورٹی یہی مانتی ہے کہ وہ اہل فطرت سے تھے. اور جو اہل تشیع ہے وہ یہی مانتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے. تو یہ اس کا اوور آل کنکلوژن بنتا ہے. بہرحال کچھ اہل حدیث اسکالرس ایسے بھی رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ قرآن کی آیت دکھائی ہے نا، آ، یہ یہ کنکلوژن پہ ان کے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 2011 میں. زبیر علی زئی، یہ اہل حدیث کے کافی بڑے پاکستان کے اسکالر ہیں. تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے بتایا کہ ہمیں کوئی ایک کنکلوژن پہ نہیں جانا چاہیے، اور پھر یہ کہا کہ جو ساری حدیثیں ہیں اس کنٹیکسٹ میں وہ صحیح حدیثیں ہیں. تو یہ ان کا ویو تھا. تو یہ ٹاپک اس سے ہمارا کنکلوڈ ہوتا ہے، اور پھر ہم اب یہاں سے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اچھا، ہمیں صرف اس سے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا لگے گا نا. لیکن جو جی کنکلوژن تو یہ نکلا کہ جون سے ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہے. جی. پہلے تو ہمیں حدیثوں سے یہ پتا چل گیا کہ جو جو آرگیومنٹس ہیں وہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور اللہ کے ٹھیک نبی ہے. کو تکلیف پہنچانے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پہ کنڈیم کریں گے اور پنشمنٹ دیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اس قرآن کے جو فتوے سے ہمیں بچنے کے لیے وہ چیز ہمیں نہیں کہنی چاہیے، اور جو اسکالرس کہتے ہیں ان کو بھی ہمیں یہ چیز ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اپیئرنس کیسی تھی، کہ وہ دکھنے میں کیسے تھے. اور یہ ٹاپک پڑھ کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب آگے سیرت کی کوئی چیز یا کوئی ٹاپک کو پڑھیں گے تو ہم مینٹلی ایک ہمارا ویژول کلیئر رہے گا کہ اللہ کے نبی کس کیسا ان کا اپیرنس تھا، کیسے ان کے طور طریقے تھے، اور وہ کیسے دکھنے میں تھے. یہ ساری چیزوں سے ہماری ویژولائزیشن امپروو ہوگی ان کو لے کے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو کر رہے ہیں. تو اس کنٹیکسٹ میں سب سے پہلی حدیث سٹارٹ کرتا ہوں. یہ ہے یہ حدیث ہے صحیح صحیح نہیں، شمائل ترمذی میں، شمائل ترمذی میں 1.
अनस इबिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु reports, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was neither very tall of stature or nor short. तो अल्लाह के नबी बहुत ही ज्यादा हाइट में लंबे भी नहीं थे और बहुत ही हाइट में कम भी नहीं थे। और फिर अ, ये जो हाइट की बात आई है ना, तो अभी मैं एक और हदीस दिखाऊंगा जिसमें अ, इस हदीस से तो बस ये समझ आ रहा है कि ना वो बहुत ही ज्यादा लंबे थे ना बहुत ही ज्यादा हाइट में छोटे थे। तो एक मीडियोकर लेवल की हाइट के थे बहरहाल। तो बट एक और हदीस है, मैं पहले अच्छा वो हदीस ही दिखा देता हूँ। हदीस है ये सही बुखारी में, नहीं, अदबल मुफरद में है। जी, ये रिवायत है अदबल मुफरद की, जो कि है हसन ली गहरी लेवल की रिवायत। अबू हुरैरा described the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, with the words, he was of medium height but nearer to being tall। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि मीडियम हाइट के तो थे अल्लाह के नबी, बट टॉलर साइड की तरफ ज्यादा थे। मतलब ना तो बहुत ही ज्यादा लंबे थे ना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे, मीडियम हाइट के थे, बट आम मीडियम हाइट से थोड़े ज्यादा टॉल थे। तो ये अल्लाह के नबी की हाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गई। वापस से पिछले हदीस पे चलता है। His skin was neither pale white nor tawny, and his hair was neither cripple curled or lank। तो जो अल्लाह के नबी की स्किन के बारे में बात की जा रही है, वो ना बहुत ही ज्यादा अ, सफेद थे, ना बहुत ही ज्यादा ब्राउन शेड के थे। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास दूसरी भी हदीस है। मैं पहले वो दिखा देता हूँ कि हम स्किन कलर के बारे में कंक्लूजन पे आ जाए पहले। तो वो हदीस है, एक बुखारी में, हाँ, हदीस है। सही बुखारी में ही इस portion। तो कलर के बारे में ये सही बुखारी में एक और चीज हमें पता चलती है। तो पहले मैं एक एक चीज को कंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे आया, सेम अनस बिन मालिक से रिवायत है। He was of medium height among the people, neither tall nor short. He had rosy color, neither absolute white nor deep brown।
تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی کا کلر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ وہ ہے روزی کلر. تو آ، یہ دو حدیثیں ہیں. یہ ایسے ایکسپلین کرنا کیسے بیٹر رہے گا؟ روزی کا نہیں پتا، لیکن دیکھیں اگر سفید بھی نہیں اور براؤن بھی نہیں، ناٹ ڈیپ، تو پھر یہ ہم ایشین جیسے ہوں گے نا، جس طرح کہ ہم یہ انڈیا پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم روزی نہیں ہوتے. جی. جی. میں ایکچولی ایک پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. میں میرے پاس ایکچولی جو بک ہے وہ سیم ٹرانسلیشن اس میں صحیح نہیں ہے، تو میں ریبک ورڈ کو میچ کروا دیتا ہوں. یہ لکھا ہے نا اظہر اللونی، یہ لاؤن اس کے آگے والا ورڈ ہوگا. جی. یہ رہا نا. تو اظہر تو اوکے. ہاں جی، لاؤن کلر ہوتا ہے، تو اظہر ہوگا پھر اس کا، دیکھ لیں یہ جی. روزی ہو جی. سکتا ہے. میں چلے ایک اور حدیث کھول لیتا ہوں. جی. تو یہاں پہ ایک اور حدیث ہے. Allah's messenger was of medium height, neither tall nor short. He was of handsome physique, and his hair was neither cripply curled or smooth, brown of color. When he walked, he used to stride confidently. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ کے نبی کا جو کمپلیکشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے ورڈ آیا ہے اسمر. اور پچھلی حدیث میں جو ورڈ آیا ہے اظہر. تو جو ورڈ اظہر ہے، آ، تو جو اظہر ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان وائٹ، مطلب بہت ہی زیادہ گورے ہوتے ہیں، اتنے گورے ہوتے ہیں کہ ان کا اسکن کلر روزی ہو جاتا ہے. جو بلڈ کلر دکھتا ہے نا ریڈ کلر کا اسکن میں، وہ جی روزی دکھنے لگتا ہے وائٹ کے وجہ سے. اور جو دوسرا کلر آیا ہے اس دوسری حدیث میں، اچھا. یہ اسمر. تو یہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹینڈ اینڈ اسکن ہوتا ہے نا ویسے. تو ایک میں یہ آیا کہ وائٹ کمپلیکشن تھا، دوسرے میں یہ آیا کہ براؤنش ٹینڈ کمپلیکشن تھا. تو ہاں، دونوں اب ملتے ہی ان ہیں نا، دیکھنا ایک جی. تو ایک ریڈ ہے، مطلب ایک ریڈش ہے، اور ایک جون سے ہی براؤن ہے، تو ریڈ اور براؤن جی. آپس میں ملتے ہی ہیں نا. جی. تو اس کنٹیکسٹ میں ان دونوں کو ریکنسائل کرنے میں امام بیہقی نے اس کو کنکلوڈ کرا ہے کہ امام بیہقی نے پہلے تو یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کو دکھائی نا، یہ دو حدیثیں اپنی کتاب دلائل النبوہ میں منشن کرا. اور پھر ان دونوں کو کوٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات بتایا کہ جو اسمر ہے، براؤن کلر، یہ جو ہے عرب میں جو گرمی بہت ہی زیادہ رہتی تھی نا، تو اس کے وجہ سے. اور
अल्लाह के नबी का फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती थी ना, मिलिट्री कमांडर थे अल्लाह के नबी। तो कई सारे गजवात में अल्लाह के नबी ने ट्रैवल करा है। और डेजर्ट की जो गर्मी थी उसके वजह से अल्लाह के नबी का जो ऐसा वे पार्ट्स थे जो सन में एक्सपोज्ड हो रखे थे वो टैन हो गए थे। तो ठीक है। उसके वजह से उनका आउटवर्डली जो कलर था वो कमर था। बहरहाल जो अल्लाह के नबी का नेचुरल बाय बर्थ कलर था वो इस दूसरी हदीस में बताया जा रहा है अजहर। तो जो अल्लाह के नबी का नेचुरल स्किन कलर था वो था रोजी वाइट। और फिर जो सन में एक्सपोज्ड होने की वजह से जो जैसे फेस और हैंड्स और उनका कलर हो गया था टैंड ब्राउन कलर। तो ये कंक्लूजन ठीक। बनता है। और फिर ठीक है। ये सेम कंक्लूजन पे इमाम इब्ने हाजर जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है उन्होंने भी यही बात कही है। और जो मुल्ला अली कारी है जिन्होंने मिरकात करके शरह लिखी है, अ, मिशकात की एक शरह है, मिरकात उसका नाम है, मुल्ला अली कारी ने लिखी है, उन्होंने भी इस बात से अग्री करा है। और अ, और मिरकात में भी मुल्ला अली कारी ने यही कहा है कि जो अजहर है वो नेचुरल अल्लाह के नबी का कलर था और जो उनका आउटवर्डली कलर था वो था एंड ब्राउन। ओके। बट जो ब्राउन भी था ना वो इतना डार्क ब्राउन नहीं था, क्योंकि इस हदीस में पहली हदीस जो हमने देखी थी ना, कहाँ ठीक है। गई? जी, जो पहली हदीस ये देखी थी हमने, इसमें स्किन कलर वॉज नीदर पेल वाइट नॉर थॉर्नी। तो अब इनके लिए अगर हम वर्ड्स देखें यहाँ पे तो वो आ रहे हैं, कहाँ पे है? ये तीसरी लाइन में ना, वला बिल जी अबियद, अबियद कहते हैं सफेद को। जी। तो यहाँ पे बेसिकली डार्क ब्राउन और वाइट कलर, पूरा ही प्योर वाइट और प्योर डार्क ब्राउन कलर के अगेंस्ट बताया जा रहा है कि दोनों ही नहीं थे। तो बेसिकली ब्राउन तो थे बट इतना भी आउटवर्डली ब्राउन नहीं था कि बिल्कुल ही डार्क लगने लगे इंसान, वैसे नहीं था। तो ये सारी हदीसों से ये बात पता चलती है। ठीक है। अ, जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कि एंड हिज हेयर वॉज नीदर क्रिस्पी कर्ल्ड नॉर लैंक। मतलब बहुत ही कर्ल्ड हेयर नहीं थे और ना ही बहुत स्ट्रेट हेयर थे। स्ट्रेट भी नहीं थे और कर्ल्ड भी नहीं थे, कुछ दरमियान के थे। मतलब पार्शियली कर्ल्ड और पार्शियली स्ट्रेट। एंड अल्लाह सेंट हिम टू सर्व एज हिज मैसेंजर एट द एंड ऑफ 40 years ऑफ हिज लाइफ। मतलब 40 साल पे नबूवत मिली, ये लूनर ईयर्स के एतबार से बताया जा रहा है। तो he stayed in Makkah for 10 years and in Medina for 10 years. And Allah took him unto himself at the end of 60 years with fewer than 20 white hairs on his head and his beard. तो ये जो लास्ट पार्ट है कि 20 वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड एंड बियर्ड, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। इसके ऊपर लाइक मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। जो ये दरमियान का पॉइंट है कि अल्लाह के नबी मक्का में 10 साल रहे और मदीना में 10 साल रहे नबूवत मिलने के बाद। तो
یہ جو انس بن مالک ڈسکرائب کر رہے ہیں یہ اپروکسیمیٹ نمبر ہے، یہ ایکچوئل نمبر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں مطلب ایسے ہی بتایا جاتا تھا، اپروکسیمیٹلی راؤنڈ آف کر کے بتاتے تھے، اگر مطلب 15-20 سال ہے تو 20 بتا دیں گے، 13 سال ہے تو 10 بتا دیں گے، تو ایسے راؤنڈ آف کر کے جی بتایا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ ایسے بتایا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ اللہ ٹوک ہم آن ٹو ہمسیلف ایٹ دا اینڈ آف 60 ایئرس، تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ڈیتھ تھی وہ 63 ایئرس کی ایج میں ہوئی تھی لونر کے اعتبار سے، تو یہاں پہ 60 اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہاں پہ راؤنڈ آف کر رہے ہیں نمبر کو، اور یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اوکے، اب اوکے یہاں پہ تو مطلب میں وہ حدیث بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کئی ساری جس میں 13 سال مینشنڈ ہے، ابھی کے لیے میں وہ اسکپ کرتا ہوں کیونکہ وہ ابھی ہمارا کنٹیکسٹ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں کوئی کوشچن ہے؟ یہ کلیئر ہے۔ اوکے، تو اب آ جاتے ہیں اسی کے سیکنڈ حدیث پہ۔ جی، تو یہ سیم حدیث ہے، انس ابن مالک said Allah's messenger was of medium height, neither tall nor short. He was of handsome physique, and his hair was neither crispy curled or smooth, brown of color, and when he walked, he used to stride confidently. تو یہ ٹرانسلیشن تھوڑی سی غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کریکٹ کہ تھوڑا سا آگے کی طرف اللہ کے نبی جھک کے چلتے تھے، تو یہ اس حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب واک کرتے تھے اللہ کے نبی تو وہ تھوڑا آگے کی طرف پینڈ ہو کے واک کرتے تھے، اور یہ سیم چیز ہمیں ایک اور حدیث سے بھائی پتا چل جاتی ہے، یہ ہے سیم کتاب میں حدیث نمبر، تو یہ حضرت علی سے حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب said the Prophet sallallahu alaihi wasallam was neither tall nor short, endowed with sturdy hands and feet, and stout head and limbs, and lengthy hair on his chest, and when he walked, he inclined forward as if he was descending on a downward slope. تو یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی واک کرتے تھے تو تھوڑا آگے کی طرف جھکتے تھے، اس کی وجہ سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی جیسے اوپر سے انسان نیچے کسی سلوپ میں اتر رہے ہیں ویسے لگتا تھا۔ اور پھر اس حدیث میں یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو ہینڈز تھے اور جو فیٹ تھے وہ اسٹرڈی تھے، اور اسٹاؤٹ ہیڈ اور لمس تھے، اور جو اللہ کے نبی کی داڑھی تھی، نہیں نہیں یہ سوری، اللہ کے نبی کی جو چیسٹ تھی اس کے اوپر ایک لینتھی ہیئر اسٹرپ تھا، یہ ہمیں پتا چلتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ حضرت علی یہ بتا رہے کہ آئی ہیو نیور سین لائک آف ہم نیدر بفور ہم نور آفٹر ہم، تو اللہ کے نبی کے جیسا حضرت علی نے پہلے کسی کو نہ کبھی دیکھا تھا، نہ ان کے بعد کبھی کسی کو دیکھا ویسا۔ اوکے، تو یہ حدیث سے ہمیں یہ سب ایکسٹرا چیزیں پتہ چلی۔ اس کے علاوہ میں اور کون سی حدیث، یہ 63، جی، تو ابن اسحاق said I heard Al-Bara ibn Azib said Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was neither curly or lank haired, of medium height,
ब्रॉड शोल्डर्स, ये इसमें न्यू बात आई है कि जो शोल्डर्स थे वो ब्रॉड थे, विद लग्जेरियंट हेयर रीचिंग द लोब्स ऑफ हिज ईयर। जो अल्लाह के नबी के बाल थे वो उनके कान कान तक पहुंचते थे। अ, कान के जो नीचे ईयर लोब होता है वहां तक पहुंचते थे। वेयरिंग अ रेड सूट ऑफ क्लोथ्स एंड आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन हिम। तो अल्लाह के नबी से खूबसूरत उन्होंने और किसी को नहीं देखा था। हजरत बरा इब्ने आजिब ये बात कह रहा है। तो इसमें न्यू पॉइंट ये आया कि उनके शोल्डर्स ब्रॉड थे। और पिछली हदीस में हमें ये पता चलता था कि जो उनके बोन्स हैं अल्लाह के नबी के, वो जनरल साइज से थोड़े से बड़े थे। तो बेसिकली हम ये कंक्लूजन पे इससे आ सकते हैं कि जो अल्लाह के नबी की बॉडी फ्रेम था वो वी शेप का था। जो कि पॉपुलरली माना जाता है कि मेन के इस एतबार से वो अट्रैक्टिव माना जाता है। और अ, कई सारी दूसरी हदीसों से भी अ, ये हमें पता है कि जो अल्लाह के नबी का पेट था वो फ्लैट हुआ करता था। तो मैं वो हदीस भी एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ। ये हदीस है सही बुखारी में 4101। ओके, ये थोड़ी सी लंबी हदीस है तो मैं सारी हदीस इसकी कवर नहीं करवाऊंगा, जो रिलेवेंट है वही करवाऊंगा। तो ये जब बैटल ऑफ खंदक, अ, क्या टाइम की हदीस है जिसमें खंदक को खोदा जा रहा था। तो ये स्टार्टिंग पार्ट में कवर कर लेता हूँ। नरेटेड जाबिर, वी वेयर डिगिंग द ट्रेंच ऑन द डे ऑफ खंदक एंड वी केम अक्रॉस अ बिग सॉलिड रॉक। वी वेंट टू Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, and here is the rock appearing across the trench. He said, I am coming down. Then he got up, and stone was tied to his belly, for which he had not eaten anything for 3 days. तो अ, जो बेली के लिए अरेबिक में यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, अ, उसका अगर हम एक्यूरेट मीनिंग देखें तो वो एब्डोमेन बनता है। मतलब वो ऐसे जो मोटे पेट को रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो जिनका फ्लैट पेट होता है उसके रेफरेंस के लिए बताया जा रहा है, यूज किया जाता है अमूमन। और क्योंकि इस हदीस में ये भी बात बताई जा रही थी कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए अपने पेट पे एक पत्थर बांध रखा था। तो उससे बेसिकली पेट दब जाता है, तो वो जो फीलिंग होती है भूख लगने वाली वो थोड़ी कम लगती है। तो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी का जो पेट था वो फ्लैट था। ओके। और अब अगली हदीस। ठीक। ये भी एक सही हदीस है, तिरमि शमाइल तिरमिदी में। तमक इब्ने हर्ब सेड, आई हर्ड जाबिर इब्न समूरा से Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was Dalil Farm. ये बहरहाल अरेबिक है। Shoba said, I asked Tamak, what is Dalil Farm? He replied, it means endowed with grand and impressive mouth. And I asked, what is Kal al Ain? He replied, it means long
long in the eye slit of the eye. And I asked, what is the manhus al akib? He said, it is endowed with lean heel. तो कुछ अरेबिक वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बट जो इस हदीस की करेक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे ये बनती है कि जो अल्लाह के नबी की जो आंखें थी वो वाइड थी, मतलब बड़ी आंखें थी, और उनकी आंखों में जो अ, आंखें जो थी वो वाइट थी, और जो वाइटनेस होती है ना आंखों में, उसमें कुछ कुछ रेडनेस थी, जैसे लोगों को रहती है ना कि आंख जनरली वाइट होती है बट कुछ कुछ जगहों पे उसमें रेडनेस दिखती है। तो अल्लाह के नबी की आंखों में वैसे था। और जो अल्लाह के नबी के हील्स थे वो भी उसमें मतलब जो फ्लैश था वो कम था। ये इस हदीस से मीनिंग बनता है। ओके, अब आती है अगली हदीस। अ, अबू इसहाक said, a man asked al-Bara ibn Azim, was the face of Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam like like the sword? He said no, it was rather like a moon. तो इस हदीस में ये बात बताया जा रहा है कि क्या अल्लाह के नबी का जो फेस था वो क्या एक स्वॉर्ड की तरह था? तो अ, अल बरा इब्न आदिब ने कहा नहीं, वो एक चांद की तरह था। तो इस हदीस के जो मीनिंग्स हैं वो अ, इब्ने हाजर ने अपनी किताब फतल बारी में दो मीनिंग इसके बताए हैं। तो एक मीनिंग तो पहले ये बताया है कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड का वर्ड यूज किया गया है उससे मतलब ये मुराद लिया जा रहा होगा कि फेस लंबा था क्या अल्लाह के नबी का स्वॉर्ड की तरह? तो अ, अ, तो अल बरा इब्ने आदिब ने बताया कि नहीं, वो फेस मून की तरह राउंड था। तो राउंडनेस और लॉन्गनेस के बीच में कंपैरिजन में राउंडनेस बताया जा रहा है, एक ये मीनिंग हो सकता है। और दूसरा ये मीनिंग है कि जो स्वॉर्ड में ब्राइटनेस और शार्पनेस होती है, तो एक मीनिंग यहाँ पे वो लिया जा सकता है कि अल्लाह के नबी का फेस स्वॉर्ड की तरह ब्राइट और शार्प था। तो फिर अ, बरा इब्न आदिब ने बताया कि नहीं, उनका फेस ब्राइट था, स्वॉर्ड की तरह नहीं बट मून की तरह ब्राइट था, जो कि खूबसूरती की क्वालिटी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो दो मीनिंग हुए इसके। ओके, अब एक और इसकी जो नेक्स्ट हदीस है उसको हमने कवर वैसे कर लिया है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु said, Allah's messenger was white as if he was fashioned from silver and with loosely curled hair. तो जैसे कि हमने देखा था पहले भी कि अल्लाह के नबी का नेचुरल कलर था वो वाइट स्किन टोन के थे, और जो अल्लाह के नबी के बाल थे वो करली थे स्लाइटली। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है। ओके, अब जो अगली हदीस है वो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हदीस है ये ज़ईफ हदीस है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ज़ईफ हदीस के बीच को यूज करके रॉन्ग रिजल्ट निकालते हैं अल्लाह के नबी के बारे में, तो इसलिए मैं इस हदीस को कवर करवा रहा हूँ।
Ibn Abbas said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam had a gap between the medial pair of teeth. तो जो बीच के अल्लाह के नबी के दांत थे उनके बीच में कुछ गैप था. And when he spoke, it seemed as if light was emerging from between his middle teeth. तो ऐसे लगता था कि उनके माउथ के अंदर से, टीथ के पीछे से लाइट एमर्ज हो रही है, ऐसे दिखाई देता था. बहरहाल ये हदीस ज़ईफ है, तो हम ये कंक्लूजन को एक्यूरेटली नहीं ले सकते. और इसी बेसिस पे कुछ स्कॉलर्स ने ये भी, इस हदीस के बेसिस पे ये व्यू निकाला है कि जो अल्लाह के नबी की शैडो है वो नहीं एग्जिस्ट करती. और बहरहाल ये जो कंक्लूजन है वो गलत कंक्लूजन है, क्योंकि ये ज़ईफ हदीस से निकाला जा रहा है. प्लस इसके अलावा अल्लाह के नबी की शैडो जो थी उसके बारे में हमें एक और हदीस मिलती है सही मुस्लिम में. हजरत आयशा रिपोर्टेड, वन नाइट I missed Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam from the bed, and when I sought him, my hand touched the sole of his feet while he was in a state of prostration. Then feet were raised, and he was saying, "O Allah, I seek refuge in thy pleasure and from thy anger, and in thy forgiveness from thy punishment. And I seek refuge in thee from thee, and I cannot reckon thee praise. Thou art as thou hast lauded thyself." तो इस हदीस में हमें ये बात बताया जा रहा है कि इसकी, हाँ जी, तो इसमें ये बात बताया जा रहा है कि जो हजरत आयशा है उन्होंने जब इसकी, बहरहाल मैं दूसरी ट्रांसलेशन खोल लेता हूँ, इसमें सही से नहीं आया. अ, एक सेकंड रुक जाए, मैं खोल लेता हूँ सही मुस्लिम. तो हाँ, ये थोड़ी बेटर ट्रांसलेशन है. It was it was narrated from Abu Huraira that Aisha said, "I noticed that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was not in bed one night, so I searched for him, and my hand fell on the sole of his foot." तो इस बात से हमें पहले तो ये पता चलता है कि जब हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी को ढूंढने के लिए वो जागे थे रात में, तब इतना अंधेरा था कि उनका हाथ एक्सीडेंटली अल्लाह के नबी के पैर पे लग गया. तो इससे हमें क्लियर हो गया कि उस रूम में तो अंधेरा ही था. और फिर जब अ, अल्लाह के नबी उस वक्त ये दुआ कर रहे थे, तो अगर अल्लाह के नबी दुआ कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, मुंह मतलब लिप मूवमेंट तो हो गई ना. और फिर अगर अल्लाह के नबी के अंदर से लाइट आ रही थी मुंह के अंदर से,
तो हजरत आयशा को तो क्लियरली दिख जाना चाहिए था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अ, ये जो पिछली दईफ हदीस हमने देखी थी वो बिल्कुल ही गलत हदीस है। और हमें सही हदीस के तरफ देखना चाहिए जिसमें ऐसी कोई बात प्रूव नहीं होती। अ, ये पॉइंट क्लियर है। नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। आपने दो हदीसें दिखाई, आप कह रहे थे कि एक में पहले पहले वाली हदीस में खराबी थी। जी, तो ये हदीस ज़ईफ है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह के नबी के दांत के पीछे से एक लाइट दिखाई देती थी जब अल्लाह के जी। नबी बात करते थे। ठीक दूसरी है। हदीस में ये बात आ रही है कि जब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे थे रात के अंधेरे में, तो हजरत आयशा को कुछ नहीं दिखाई दिया और एक्सीडेंटली उनका हाथ अल्लाह के नबी के पैर पे लग गया। तो और उस दौरानिए में अल्लाह के नबी एक दुआ कर रहे थे। तो दुआ करते वक्त अल्लाह के नबी की जो लिप मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है हो रहा होगा, तो उस वक्त भी लाइट हाँ। दिखानी चाहिए। बट क्योंकि हजरत आयशा को लाइट नहीं दिखी इस हदीस में, और अ, अंधेरे में एक्सीडेंटली उनका हाथ अल्लाह के नबी के पैर पे लग गया जब वो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो अ, रोशनी। ज़ईफ हदीस है वो बिल्कुल ही गलत हदीस है। ठीक है। जी। क्या? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्लाह के नबी के बाल। तो उस कंटेक्स्ट में हमारे पास तीन हदीसों से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। उससे पहले मैं दूसरी हदीस से कोट कर लूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो या सही माई मेरी मैं 27। Atada said, I said to Anas, how was the hair of Allah's messenger? He replied, it was neither crispy curled nor lank, and his hair used to reach till the lobes of his hair. अल्लाह के नबी के जो बाल थे वो उनके कान तक पहुंचते थे, ना वो क्रिस्प बिल्कुल ही करली थे ना स्ट्रेट थे। ये एक हदीस है। और जो दूसरी हदीस है, तो इब्ने अब्बास सेड Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam used to let his hair hang down over his face, whereas the polytheists used to part the hair over their heads. The people of scripture also used to let their heads hang down, hair of their heads hang down. And he used to favor emulating the people of scripture with respect to the things about which nothing was condemned. But Allah's messenger then parted the hair of his head. तो अ, ये हदीस में ये बात बताई जा रही है कि जो अल्लाह के नबी का हेयर स्टाइल था वो अ, उस जमाने में दो हेयर स्टाइल मतलब पाए जाते थे। जो मुशरिकीन थे वो अपने बालों को पार्ट करते थे, और जो अ, अहले किताब हैं वो अपने बालों को फ्रीली छोड़ देते थे। तो अल्लाह के नबी ने अहले किताब का जो तरीका था
آ، ویسے اپنے بال رکھتے تھے، اور جو مشرقین کا طریقہ تھا وہ اللہ کے نبی نے آ، شروع میں پریفر نہیں کرا، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی آ، جیسے مشرقین بال رکھتے تھے ویسے بھی رکھنے لگے. تو مطلب اس حدیث سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کے اہل کتاب کی طرح پہلے اپنا ہیئر اسٹائل رکھا، دین پھر ام، جو مشرقین تھے ان کی طرح بھی رکھنے لگ گئے بعد میں. تو اس حدیث سے جو اسکالرز مطلب لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو اہل کتاب جو تھے ان کو، وہ ہمارے مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ہمارے کئی سارے نبی کامن ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے وہ ویسے رکھے بال، پھر اللہ کے نبی کو آ، یہ آرڈر آیا اللہ کی طرف سے کہ ویسے مت کرو اب. اور پھر اللہ کے نبی آ، کا مدینہ میں قبلہ بھی چینج ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے بالوں کو پارٹ بھی کرنے لگے، جیسے کہ مشرقین کرتے تھے اس زمانے میں. تو یہ مشرقین کی مشابہت یا اہل کتاب کی مشابہت نہیں ہے، یہ بس نارمل ہیئر سٹائل ہے جو جنرل کامن تھا اس زمانے میں. تو اس سے یہ میننگ لیا جاتا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جس ٹائپ کے ہیئر سٹائلز کامن ہیں، اگر تو وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بالکل ہی حرام ہے، جیسے قضا کرنا حرام ہے، کہ سر کا کچھ ایسا حصہ کٹ کر لیا جائے، شیو کر لیا جائے، اور کچھ حصے کو نارمل ویسے ہی چھوڑ دیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے اسلام میں. اور اس کے علاوہ مرد کو عورت کی جیسے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے، اور عورتوں کو مردوں جیسے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے. اگر یہ دو کنڈیشن فلفلڈ ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ایریا میں کوئی ہیئر سٹائل یا کامن ہے تو، اور وہ مشرقوں کا بھی ہیئر سٹائل ہے، تو اس سے مشرقوں کی مشابہت نہیں ہوتی، یہ بس نارمل ہیئر سٹائل ہے. اوکے. اب ایک اور پارٹ اس میں بس یہ رہ جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی ہیئر کی جو لینتھ تھی وہ کتنی تھی. تو اس کے اندر تین ڈفرینٹ پوائنٹس آتے ہیں حدیثوں میں، تو تینوں کو ہم کور کریں گے. تو سب سے پہلے تو صحیح مسلم میں. جی. So Al-Bara reported that Allah's messenger was of medium height and broad shoulders, with his hair hanging down on the lobes of his ears, and he put on a red mantle over him, and never have I seen anyone more handsome than Allah's apostle. تو اس کے اندر جو یہ بات آئی ہے his hair hanging down his lobes of his ear، تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ہیئر لینتھ کے لیے، وہ آیا ہے جمعتین، جمتی. تو جو جمعہ لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالوں کی لینتھ ہے وہ شولڈر تک پہنچ رہی ہے، شولڈر تک. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بہرحال سیم حدیث ہے، اس میں بس تھوڑا سا پارٹ چینج ہے. His hair has been hanging down on his shoulders. تو اس کے لیے جو یہاں پہ لفظ آیا ہے لمتن، تو جو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بال ہے وہ ان کا جو ایئر لوب ہے اور جو شولڈر ہے ان کے درمیان کی لینتھ کا ہے. تو یہ دوسرا حدیث ہے. اور پھر تیسری حدیث آتی ہے
ابو داؤد میں 4187. یہ ابو داؤد کی روایت جو ہے حسن درجے کی ہے. نریٹڈ عائشہ ام المومنین the hair of messenger of Allah were above ورفا اینڈ بلو جمعہ. تو ورفا کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایئر لینتھ ہے وہ ایئر لوب تک پہنچے. تو یہ تین ورڈز حدیث میں آئے ہیں. تو تینوں ہی ٹھیک ہے کیونکہ انسان کی ہیئر لینتھ بڑھتے جاتی ہے. اور جو صحابہ نے ان تینوں حدیث میں رپورٹ کرا ہے وہ الگ الگ اس لیے ہے کہ انہوں نے یا تو الگ ٹائم پہ دیکھا ہو اور اس وقت پھر یہ اس کے بعد یہ پھر حدیث بیان کری ہو. اور انسان کے بال ایک لینتھ کے نہیں رہتے تو الگ الگ ٹائم پہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو تین لینتھ بتائی گئی ہے. ایک ایئر لوب سے تھوڑا سا اوپر, دوسرا ایئر لوب اور شولڈر کے بیچ میں, اور تیسرا ہے شولڈر تک. تو یہ تین لینتھ حدیث میں مینشن ہوتی ہیں. یہاں پہ کوئی کوشچن؟ کلیئر ہے. اوکے. لاسٹ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے. پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. تو بس جو اللہ کے نبی کے ڈسکرپشن ہے اس کے اندر دو میجر ٹاپکس باقی رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سفید بالوں کے بارے میں ایک چیپٹر ہے. دوسرا ہے جو سیل آف پروفیٹ ہوڈ, اللہ کے نبی کے کندھوں کے بیچ میں پیٹھ پہ ایک سیل آف پروفیٹ ہوڈ کا ایک شیپ تھا, ایک مطلب سیل تھا. تو اس کی ڈسکرپشن کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں.